اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی بسند صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے۔ بلا شبہ یہ کتاب اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ یہاں سے سورہ الف لام میم سجدہ شروع ہو رہی ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 30 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ اس صورت اور سورہ دہر، یہ دونوں صورتوں کے تعلق سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کو فجر کی نماز میں یہ دونوں صورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ پہلی رکعت میں سورہ الف لام میم سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھا کرتے تھے۔ اس کی پڑھنے کی کیا وجہ تھی؟ بعض روایتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو اس صورت میں اللہ اپنے کلام کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ یہ کلام اللہ رب العالمین کا نازل کردہ کلام ہے، یہ کوئی انسانی کلام نہیں ہے۔ اور دوسری چیز، انسان کی جو پیدائش ہوئی ہے اس کا جو اصل ہے، اس کے تعلق سے اس میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ انسان کو کیسا ایک حقیر پانی کے خطرے سے ہم نے پیدا کیا مٹی سے، اس کے بعد اس کا سلسلہ پانی کے خطرے سے چلایا گیا، اور ایک بے حیثیت ہستی تھی، اس کو کوئی نہیں جانتا تھا ایک زمانہ پہلے، کوئی قابل ذکر شے نہیں تھی، اس کی حیثیت کو اللہ تعالیٰ بتائے ہیں کہ دیکھو تم کیا تھے، کیا سے کیا ہم نے تم کو بنا دیا۔ اور پھر اس کی زندگی اور پھر اس کی موت بھی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ بات بتائی گئی ہے صورت میں کہ موت بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی مقرر فرما دی ہے۔ جب وقت آئے گا تو ایک لمحہ تاخیر کے بغیر اس کی روح قبض کر لی جائے گی، اور پھر دنیا میں اس کو موقع دیا گیا ہے کام کرنے کا کہ اچھے یا برے کام جو چاہے کرے، اختیارات اس کو دے کر بھیجا گیا ہے کہ جو چاہے اپنے اختیارات کا استعمال کرے۔ لیکن ایک روز قیامت آنے والی ہے، اور قیامت میں سب سے سوال و جواب ہوگا، اس میں جو ہے ان کو جواب دینا ہوگا۔ اگر کوئی برا کام کرے ہیں تو پھر اسی کے مطابق انہیں سزا دی جائے گی، اور اچھا کام کرے ہیں تو پھر جزا جنت کی شکل میں دی جائے گی۔ اس طریقے سے جنت کے احوال اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ سورہ دہر میں آیا ہے، اور یہ بات بتا دی گئی ہے کہ تم کو ہم نے جو دنیا میں بھیجا ہے اختیارات دے کر، تو تم کو ہم نے ایسا ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ تمہیں ہدایت کا راستہ بھی دکھا دیا۔ اِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یعنی تم چاہے تو شکر گزار بندے بن جاؤ، چاہے تو نافرمان بن جاؤ، یہ تمہارے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کا نتیجہ تم کو بھگتنا ہوگا۔ یہ تمام باتیں ان دونوں صورتوں میں آ گئی ہے۔ تو یہ پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ بعض روایتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ قیامت جمعے کا روز آئے گی، تو جمعے کے روز قیامت آئے گی، تو ہو سکتا ہے کہ جس جمعہ بھی وہ پڑھ رہے ہیں اس جمعے کو قیامت آ جائے دن میں، تو اس صبح میں اس کی یاد دہانی ہو رہی ہے، تمام چیزوں کی انسان کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے، تو بشرطے کہ انسان اس کو سمجھے، یعنی عربی سیکھے اور پھر سمجھے کہ ان دونوں صورتوں میں کیسے بہترین عنوانات اللہ تعالیٰ نے قائم کیے ہیں کہ انسان کی پوری زندگی اس کی پیدائش سے لے کے اس کے مرنے تک کا حالات بیان کر دیے ہیں، پھر اس کی جزا و سزا، اس کا جو مقام ہے وہ بتایا گیا ہے، جنت کے احوال بتائے گئے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صورتوں میں کھینچ کر لا دیا ہے۔ تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی چیز کرتے اور کوئی بھی کلام کو پڑھتے اور اختیار کرتے کہیں پر کسی صورت کو، تو اس کا کوئی مطلب ہوتا تھا۔ تو اس کا انتخاب کرنے کا مطلب یہ تھا کہ جمعے کے روز یہ جو پڑھتے تھے تو یہ تمام چیزیں پھر سے جو ہے تازی ہو جاتی تھی لوگوں کے سامنے، پھر سے فریش ہو جاتا تھا۔ یہ تمام باتیں ہر جمعے کی صبح، یعنی ہو سکتا ہے کہ اسی دن قیامت آ جائے، اس لیے تمام باتیں ان پر واضح کر دی جاتی ہے کہ تیاری کر لو، کیونکہ آج اگر قیامت آ جائے تو تم کو یہ ساری باتیں تمہارے ذہن میں ہونی چاہیے اور اسی کے مطابق تمہاری تیاری ہونی چاہیے۔ اور ایک جو ہے روایت سے، ترمذی شریف کی جو روایت ہے اس سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز رات میں سونے سے پہلے سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ دونوں صورتیں بھی آپ
روزانہ رات میں پڑھا کرتے تھے، یہ جو ہے مسنون ہے۔ تو سب سے پہلے جو کلام شروع ہو رہا ہے یہاں پر اس بات سے کہ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ کوئی ایسا ویسا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے۔ یہ کوئی جھوٹا کلام نہیں ہے، من گھڑت قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ کوئی کہانت نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کلام ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لا ریب فیہ کہہ دیا ہے اس میں۔ اس سے پہلے بھی جو ہے کلام کے بارے میں جو ہے اس قسم کا دعوے اور چیلنجز کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یعنی خود کہتے ہیں کہ یہ کلام میں کسی قسم کا کوئی جھوٹ، کوئی شک و شبہ، کوئی کجی، کوئی غلط بیانی، کوئی من گھڑت قصے کہانیاں بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ ہر بات اس میں سچی ہے، جو بات بھی کہی ہے بالکل درست اور حق ہے، اور یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے۔ ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اس قرآن کو اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے؟ بلکہ وہ آپ کے پروردگار کی طرف سے حق ہے۔ اس کتاب کا کلام الہی ہونا ایک ناقابل انکار حقیقت ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک ایسی قوم کو انجام آخرت سے ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ نجات کے حصول کا صحیح طریقہ اختیار کریں۔ اس میں اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کیا یہ لوگ کہتے ہیں ایسا کہ آپ نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے؟ یعنی ایسا لوگ کہتے تھے، مکے کے مشرکین اور کفار مکہ یہی بات کہتے آ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار اور پھر اس کلام کا انکار، منزل من اللہ ہونے کے لیے اس کو مانتے ہی نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سوالیہ طور پر پوچھ رہے ہیں کیا یہ لوگ ایسا کہتے ہیں اس قرآن کو کہ آپ نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے؟ پھر خود جواب دیتے ہیں بل هو الحق من ربک، نہیں بلکہ وہ آپ کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، یہ کتاب سچ ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک، اور پھر اس کا مقصد کیا ہے بھجانے کا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ ایک ایسی قوم جن کو ابھی تک نہیں ڈرایا گیا تھا، ان کو ڈرانے کے لیے ہم نے اس کلام کو بھیجا ہے، تاکہ آپ ان کو ڈرائیں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ وہ نجات کے حصول کا طریقہ اختیار کر لیں۔ سورہ یاسین میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسی قسم کی بات بالکل شروع میں کہی، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون کہا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے خود یہ اعلان فرما دیا کہ بے شک آپ یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اور پھر کہہ دیا گیا کہ آپ صحیح راستے پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں، آپ ہدایت پر ہیں، آپ غلط راستے پر نہیں ہیں۔ انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم، اور پھر اس کلام کے تعلق سے بتایا گیا یہ کلام کوئی انسانی کلام نہیں ہے، بلکہ یہ زبردست، غالب اور مہربان رب کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، اس میں بھی یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ڈرائیں، آپ خبردار کر دیں ان لوگوں کو جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں انجام آخرت سے، اور پھر ان کے باپ دادا کو بھی جو ہے اس سے پہلے نہیں ڈرایا گیا تھا، وہ بھی غفلت میں ہے، تاکہ ان کو آپ خبردار کر دیں، ان کو غفلت سے چونکا دیں۔ اس کلام کو بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان کو چونکانا ہے، ان کو انجام آخرت سے ڈرانا ہے، جو دنیا میں منہمک ہو گئے ہیں، جو دنیا کے اوپر فریفتہ ہو گئے ہیں، ان کو اس کلام کے ذریعے سے ڈرانا ہے، اس کا مقصد یہی ہے۔ تو اس میں یہ بات بالکل واضح کر دی گئی کہ ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا تھا۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ عرب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہوئی ہے اس سے پہلے کسی نبی کو عرب قوم میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کو نہیں بھیجا تھا، لیکن ہدایت اور جو ہے یعنی توحید کی باتیں ان کو دوسرے ذرائع سے پہنچ چکی تھی۔ اور پھر یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو زمان فطرت تھا وہ زمان فطرت تقریباً 600 سال کا تھا۔ زمان فطرت کہتے ہیں کہ ایک نبی اور دوسرے نبی کے بیچ میں جو عرصہ ہوتا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لائے تھے دنیا میں، اور 600 سال پہلے آپ کو اس دنیا سے واپس بلا لیا گیا تھا، اور پھر 600 سال تک کا ایک ایسا وقفہ گزرا جسے زمان فطرت کہا جاتا ہے، فے تے رے اور تے پھر سے فطرت۔ تو یہ اس زمانے میں کوئی نبی نہیں آیا دنیا میں، نبی سے خالی رہی دنیا، اور
پھر اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء بن کر تشریف لائے، رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے۔ لیکن عرب قوم کو کے تعلق سے یہ بات بتائی جاتی ہے کہ اس وقت بھی جب نبی نہیں آئے تھے، زمانہ فترت بھی تھا، تو اس وقت بھی جو ہے وہ قوم میں سے بعض لوگ ایسے تھے جو توحید کے قائل تھے، جن کا ایمان جو ہے توحید پر تھا، اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین پر وہ لوگ قائم تھے، اور بت پرستی سے اور بتوں کے لیے قربانی کرنے سے وہ لوگ نفرت کیا کرتے تھے۔ اس میں بہت سے ایسے لوگ اس وقت بھی موجود تھے جو راہ راست پر تھے، جیسا ورقہ بن نوفل کا جو ہے ذکر کیا جاتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانے تھے۔ انہوں نے جو سب سے پہلے وحی جب آئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے تھے اور جا کر ان کے سامنے اس کا اظہار کیا تھا، کیونکہ وہ پہلے جو ہے دین حق کے ماننے والے لوگوں میں سے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ بات بتائی کہ مجھ پر ایسا ایک کوئی آ کر جو ہے کوئی کلام کرتا ہے مجھ سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ فرشتہ ہے، وہی فرشتہ ہے جو اس سے پہلے کے پیغمبروں کے پاس آیا کرتا تھا، یہی جبرائیل ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اور دوسرے پیغمبروں پر بھی جو ہے اللہ کی طرف سے آتا تھا فرشتہ، اور یہی فرشتہ ہے۔ اور انہوں نے اس کو تسلیم کیا تھا اور مدد کا وعدہ کیا تھا اور نصرت کا وعدہ کیا تھا کہ یہ بات آپ جو کہہ رہے ہیں سچی بات ہے، اور اگر میں جب تک کا زندہ رہوں گا، جس وقت آپ نبوت کا اعلان کریں گے تو اس وقت میں آپ کی مدد کروں گا، یہ کہا تھا انہوں نے۔ تو اس طریقے سے جو ہے بہت سے ایسے لوگ بھی اس وقت موجود تھے جو پہلے کے جو دین حق تھے اس کو ماننے والے تھے اور توحید کے قائل لوگ تھے۔ تو اس میں یہ بات بتا دی گئی کہ ان کے پاس چونکہ پہلے سے کوئی نبی نہیں آیا تھا عرب قوم میں، اس لیے اللہ تعالیٰ بطور خاص اس آیت میں یہ ذکر کر رہے ہیں کہ ان کو ڈراؤ اس بات سے اور اس کلام کے ذریعے سے، اور وہ جو غافل ہیں اس وجہ سے تو ان کو جو ہے اس کلام کے ذریعے سے ڈرا دو تاکہ وہ ہدایت کا راستہ اختیار کر لے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون۔ اللہ وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو چیزیں ان کے درمیان ہیں سب کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر فرمان روائی کے لیے عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ اس اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی مددگار ہے نہ سفارش کرنے والا۔ کیا تم اس کے بارے میں غور و فکر سے کام نہ لوگے؟ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی خالقیت کا اظہار کر رہے ہیں، اپنی قدرت کی نشانیوں کا اظہار کر رہے ہیں، سب سے پہلے توحید کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تو وہی ہے جو تعارف دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے، جس نے آسمانوں اور زمین کو صرف 6 دن میں پیدا کیا ہے۔ اتنی بڑی تخلیقات اللہ تعالیٰ صرف 6 دن میں کرے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس میں جو بھی مخلوقات تھی اس کو پیدا کیا گیا، اور پھر عرش پر مستوی ہوئے اللہ تعالیٰ۔ ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اور پھر اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا مددگار ہے، نہ تو کوئی حمایتی اور نہ کوئی سفارشی۔ افلا تتذکرون، کیا تم اس بات سے نصیحت حاصل نہیں کرو گے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون۔ وہی تنہا بلا شرکت غیر آسمان سے لے کر زمین تک ساری امور کا انتظام کرتا ہے، پھر آخری فیصلے کے لیے تمام امور اللہ کے سامنے اس دن پیش کیے جائیں گے جو تمہارے حساب سے 1000 برس کے برابر ہوگا۔ اس میں پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو تخلیق کرنے کے بعد یوں ہی ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، جیسا کہ کچھ احمق قسم کے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس نے پیدا تو کر دیا ہے سب چیزیں لیکن انتظامات کسی دوسرے کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ پیدا کیا ہے اور انتظامات بھی اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں۔ یدبر الامر من السماء الی الارض، ساری تدبیریں کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، آسمان سے لے کر زمین تک جو ہے مدبر کائنات، متصرف کائنات اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ سارے احکامات آپ ہی نازل فرماتے ہیں، اور جو ہے جو موت اور زندگی کے متعلق ہے، صحت اور تندرستی اور بیماری کے متعلق ہیں، فقر و غنا کے متعلق ہیں، عزت اور ذلت کے متعلق ہیں، اور جو ہے جو بھی یعنی کام ہوتے ہیں دنیا میں وہ سارے احکامات آپ ہی نازل فرماتے ہیں فرشتوں کے ذریعے۔ ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنہ، پھر آخری فیصلے کے لیے تمام امور اللہ کے سامنے اس دن پیش کیے جائیں گے۔ اور اس میں ایک لفظ آیا ہے 1000 سنہ، 1000 سال کے برابر۔ 1000 سال کے برابر کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہاں سے جو ہے جو احکامات آتے ہیں، پھر یہاں سے جو عمل کیے جاتے ہیں اس کو لے کر فرشتے آسمان پر چڑھتے ہیں یا آسمان سے زمین پر آتے ہیں تو اس کی مدت 1000 سال کے برابر ہوتی ہے۔ یعنی غیر فرشتہ اگر یہ فاصلہ طے کرے
کوئی انسان اگر فاصلہ طے کرے بالفرض محال تو اس کو 1000 سال لگیں گے، لیکن اللہ کے حکم سے فرشتہ جب آتا ہے تو سیکنڈوں میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ 1000 سال کا عرصہ ہے وہاں سے یہاں تک آنے کا۔ اور جو ہے سورہ معارج میں 50,000 سال کہا ہے، 50,000 سنہ کہا۔ تو یہ دونوں مدتیں کیا ہیں آخر؟ تو بعض حضرات کا قول یہ ہے کہ یہ جو مدت بتائی گئی ہے 1000 سال یا 50,000 سال، یہ بروز قیامت جو ہوگا، جو دن ہوگا وہ ہوگا، اس کی مدت ہوگی، یعنی اس دن جو ہے 50,000 سال کے برابر ہوگا دنیا کا وہ دن، اور جو ہے یہ 1000 سال کے برابر ہوگا۔ تو یہ دونوں الگ الگ کیوں ہیں 50,000 سال یا 1000 سال؟ یہ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ جو جیسا مجرم ہوگا اس کو اتنا لمبا دکھے گا۔ جیسا کہ جو ہے کوئی بڑا مجرم ہے تو اس کو اگر تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں، اذیتوں میں ڈالا گیا ہے، اس کو سزا دی جا رہی ہے تو اس کو بہت بڑی دکھتی ہے سزا، ایک ایک منٹ اس کو ایک ایک گھنٹہ ایک ایک دن دکھتا ہے۔ ایسا ہی جو ہے جتنا بڑا مجرم ہوگا اس کو اتنا بڑا نظر آئے گا، اتنا بڑا اس کو فیل ہوگا کہ 1000 سال۔ کوئی بہت بڑا مجرم ہوگا تو 50,000 سال دکھے گا۔ جبکہ اہل ایمان کے تعلق سے حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ ان کا حساب کتاب جو ہوگا بروز قیامت وہ اتنا آسان اور اتنا سہل ہوگا کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ کا جو وقفہ ہوگا بس اتنا ہی، ان دونوں نمازوں کے بیچ جتنا وقفہ ہوتا ہے 3-4 گھنٹے کا، اتنا بس اتنے وقفے میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا حساب کتاب کر لیں گے اور ان کو جو جنت کے مستحق ہیں ان کو جنت میں پہنچا دیا جائے گا، اور وہ دوپہر میں جا کر خیل اللہ کریں گے اپنی جنت کے مقام پر۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، حدیثوں میں یہ بات آئی ہے، تو ان کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا۔ لیکن جو مجرم ہوں گے ان کے لیے بڑا ہی کٹھن اور مشقت والا اور مشکلوں سے بھرا ہوا اور پھر ہزاروں سال لمبا ان کو دکھائی دے گا، کیونکہ یہاں پر تو وہ جو ہے بڑے عیش و عشرت میں تھے، لیکن وہاں پر جانے کے بعد ان کو یہ تکلیفوں کا احساس وہیں سے شروع ہو جائے گا۔ تو یہ بات بتائی گئی ہے کہ وہ 1000 برس کا ہوگا۔ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، یہ حقیقت اس لیے بیان کی گئی ہے کہ وہی ظاہر و باطن کھلی ڈھکی چیزوں کو جاننے والا ہے اور بڑا ہی زبردست رحم والا ہے۔ یعنی 4 صفتیں اللہ تعالیٰ کی یہاں پر لائی گئی ہے، وہ کھلی اور ظاہر اور باطن دونوں چیزوں کو جانتا ہے اور زبردست ہے اور پھر رحم کرنے والا بھی ہے۔ کوئی طاقت اس کے حکم کو جاری ہونے سے روک نہیں سکتی، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن نافذ کرنے کے بعد بھی جو ہے انہیں لوگوں کو موقع دیتا ہے کہ اصلاح کرنے کی، اور رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں پر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔